وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، رسمی دیندار وہ ہے جو معون سے روکتا ہے۔ اب ہم اس آیت کریمہ پر بحث کرنا چاہیں گے۔ پہلے معون کا مطلب سمجھ لیں۔ What is the meaning of معون؟ انگریزی طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، یوٹینسلس ہے، اسی طرح سے اسمال کائنڈنیسز ہے۔ اسمال کائنڈنیسز تھوڑی تھوڑی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، کوئی برتن مانگنے کے لیے آیا، مہمان آئے، دے دو۔ روز مرہ کی گھریلو استعمال کی چیزوں کو معون کہا جاتا ہے۔ ہنڈا ہے، بالٹی ہے، موٹر ہے، پھر پانی نہیں آ رہا موٹر دے دیجئے، مہمان آئے برتن دے دیجئے، تھوڑا مستری لوگ گھر میں آئے تھوڑا پھاوڑے کی ضرورت ہے پھاوڑا دے دیجئے۔ تو اسمال کائنڈنیسز دیٹ از کالڈ معون۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو روز مرہ گھر کے کام میں آتی ہیں ان کو معون کہا جاتا ہے، یہ آپ سمجھ لیں۔ اب بتائیے، آدمی مانگ کر کے لے جا رہا ہے، قرآن حکیم کہتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ چھوٹی سے چھوٹی چیزیں نہیں دیتے ہیں، کیوں؟ جبکہ یقضی بھی حاجت ثم یرد، اس سے اپنی ضرورت پورا کر لے گا، اس کے بعد واپس کر دے گا۔ وہ چیز مل رہی ہے نا آپ کو۔ جب آدمی ایسی چیزیں دینے کے لیے تیار نہیں ہے جو دینے کے بعد خود اس کو مل سکتی ہے، تو وہ زکات کیا ادا کرے گا؟ کیا تگو کا انداز ہے، یہ آیت ہے، کتاب ہے، یہ کتاب ہے، یہ کتاب نیس چیزیں دیگر، یہ کوئی کتاب نہیں ہے، یہ تو کوئی دوسری چیز ہے۔ یہ علامہ اقبال نے اسی وجہ سے گھبرا کر کے کہہ دیا، صاف گویم آنچے در دل مزمرست، صاف گویم آنچے در دل مزمرست، این کتابیں نیست چیزیں دیگر۔ صاف صاف بولتا ہوں میں جو میرے دل میں بات چھپی ہوئی ہے۔ مزمر کا مطلب ہوتا ہے چھپی ہوئی، ہڈن۔ میرے دل میں جو بات چھپی ہوئی ہے صاف صاف بول دیتا ہوں۔ کیا؟ یہ کتابیں نیست، دس از ناٹ اے بک، یہ کوئی کتاب نہیں ہے، یہ تو کوئی ادر تھنگ ہے، یہ کوئی دوسری چیز ہے کوئی۔ یہ کتابیں نیست چیزیں دیگر است۔ جب کوئی آدمی چھوٹی چھوٹی چیزیں، ایسی چھوٹی چیز جو دینے کے بعد واپس مل جاتی ہے، دینے پر راضی نہ ہو، وہ زکات کیا ادا کرے گا؟ اور زکات ادا نہیں کر، صدقات کیا دے گا؟ زکات تو واجب ہوتی ہے، وہ نہیں ادا کرے گا تو صدقات تو اختیاری ہے، اسے کیا ادا کرے گا وہ؟ اور کسی کو قرض کی ضرورت آ جائے، قرض بھی نہیں دے گا یہ۔ اب بتائیے، جس معاشرے کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزیں جو دے کر واپس مل سکتی ہیں دینے کا تصور نہ ہو، زکات نہ ادا کی جائے، صدقات نہ دیے جائیں، قرض حسنہ نہ دیا جائے، تفشی ربا اس معاشرے کے اندر لازم ہے، سود پھیل جائے گا اور پورا معاشرہ سود کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ جی، پورا معاشرہ سود کی لپیٹ میں آ جائے گا، سود کی لعنت پر گرفتار ہو جائے گا۔ یہ قرآن حکیم کا اندازہ بیان ہے۔ طبیعت پریشان ہو گئی ہے، یہ آیت کریمہ کیا کیا، جیسا کہ پروفیسر صاحب نے بتایا، مانوی تہداریاں اتنی ہیں کہ پرتے کھولتے جاؤ۔ ابھی تو ہم تذکر کے حد تک بحث کر رہے ہیں، ابھی دین کا 13 معنی ہے، اس کے اوپر تو ہم نے بحث ہی نہیں کیا، تدبر تو ہم نے کیا ہی نہیں ہے۔ تدبر کے لیے دوسری نشست انشاءاللہ، ہاں ابھی ہم نے تذکر کے حد تک بحث کی ہے سورہ کریمہ کے اوپر۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یہ لوگ معون، اچھا ایک عجیب و غریب بات کہی گئی، دیتا نہیں ہے، دوسرا دینے لگے تو کہتا دینے کا نہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، روکتا ہے معون سے۔ اب بتائیے اس آدمی کی کیا حالت ہوگی؟ یہ دیندار ہے، یہ اب ٹوپی پہن لے، کرتا پہن لے، داڑھی رکھ لے، یہ آدمی دیندار ہے؟ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یہ تو معون سے روکتے ہیں، خود دیتا نہیں، دوسرے دینے لگتے، کائے کو دیتا ہے، پھاوڑا دیا نا واپس نہیں آئے گا۔ اور جب ایسا حال ہو جائے کسی معاشرے کا، اس معاشرے کے اندر تفشی ربا، سود کا پھیل جانا لازم، سود پھیل جائے گا، پورا معاشرہ سود کی لپیٹ میں آ جائے گا، سود کا دیو، سود کا ڈیول غالب آ جائے گا اس معاشرے کو، یہ لپیٹ میں لے لے گا۔
جنگ حنین کے موقع پر پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسلم علیہ، آپ نے جنگ حنین کے موقع پر صفوان ابن امیہ جو ابھی ایمان نہیں لایا تھا، کہا کہ لڑنے کے لیے کچھ ہتھیار دے دو، عاریتن واپس کر دیں گے۔ صفوان ابن امیہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو داؤد کی روایت ہے اور احمد کی بھی ہے، ابو داؤد اور احمد کی روایت ہے، صفوان ابن امیہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ مجھے کچھ ہتھیاروں کی ضرورت ہے، یا روزمرہ استعمال ہوتے تھے، استعمال کر کے ہم دے دیں گے، ہمیں ہتھیار دے دو۔ جانتے ہیں اس بدماش نے کیا کہا؟ غصبن یا محمد، لے لیں گے دیں گے بھی، غصبن یا محمد، یہ ترجمہ ہوا، غصبن یا محمد، غصب کر لیں گے نا، لے کر دیں گے تھوڑی، آپ لے کر دینے کا ارادہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نبی ہوں بھائی، میں نبی ہوں، میں عاریت مضمون، عاریت مضمون۔ یہاں پر رک کر کے ایک مسئلہ سمجھ لیا جائے کہ ایک شخص اپنے پڑوس میں گیا کوئی چیز مانگنے کے لیے، عاریتن کہ دے دو، استعمال کر کے واپس دے دوں گا، جس سے مانگ رہا ہے یہ اس کے لیے دینا واجب ہے، ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ یہ مسئلہ بیان کر دینا ضروری۔ ایک چیز مانگنے کے لیے میں گیا اپنے پڑوسی کے پاس، معاون ہے وہ، روزمرہ کے استعمال کی چیز ہے، اب میں مانگ رہا ہوں تو اس کے اوپر دینا واجب ہے، ضروری ہے، دے وہ، نہ دے تو گنہگار ہوگا۔ جی یہاں بھی دو تقسیم کر لیتے ہیں، حالت اختیار میں شرعاً مستحب، حالت اضطرار میں شرعاً واجب، مسئلہ ختم۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ حالت اختیار دوسری جگہ بھی مل سکتا ہے، خرید کر بھی لا سکتا ہے، بڑا آدمی ہے، تو حالت اختیار میں شرعاً جائز ہے، مستحب ہے، دے دے تو ٹھیک ہے، نہ دے تو گنہگار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اضطرار ہے، مجبور ہے وہ، اور اس کو سخت ضرورت ہے، اس کے بغیر چل نہیں سکتا، تو حالت اضطرار میں دینا شرعاً واجب ہے، اور حالت اختیار میں دینا شرعاً جائز اور مستحب ہے۔ یہ ہے عاریت کا مسئلہ۔ اب یہ چیز ہم نے دے دی، اس کے پاس ضائع ہو گئی، تو اس طرف فقہا کے دو گروپ ہو گئے ہیں، ایک اس کو امانت کہتا ہے عاریت کو، اور فقہا کا ایک گروپ اس کو مضمونہ کہتا ہے، ایک امانہ بولتا ہے، ایک مضمونہ بولتا ہے۔ اور میرا رجحان یہ ہے کہ عاریت جو ہے مضمون ہوتی ہے، جبکہ حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت امام مالک اس طرف گئے ہیں کہ عاریت امانت ہے، ضائع ہو جائے، اب یہ گلاس آپ مانگ کر لے گئے، ٹوٹ گیا، تو اب میں کہوں اس کا پیسہ دو، دینا ہے اس کا پیسہ؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک کہتے ہیں یہ امانت ہے، ٹوٹ گیا ٹوٹ گیا، تاوان کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میرا رجحان اس طرف ہے کہ یہ جو عاریت میں لی ہوئی چیز ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ مضمونہ ہے، مضمونہ زمان سے ہے، گویا کہ آپ نے لیا تو وارنٹی آپ نے دیا، وارنٹی، ضمانت دہی، وارنٹی کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ضمانت دہی، دہی خالی ضمانت نہیں، ضمانت دہی، وارنٹی۔ تو اور کیسے ہوا؟ صفوان ابن امیہ ہی کی یہ روایت جو احمد میں اور ابو داؤد میں موجود ہے، دیکھ لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفوان ابن امیہ مجھے کچھ ہتھیاروں کی ضرورت ہے، دے دو، استعمال کر کے واپس دے دیں گے۔ وہ کہتا ہے غصبن یا محمد، لے کر دینے کا ارادہ نہیں ہے کیا؟ غصب کر لیں گے، دیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا میں نبی ہوں، عاریت مضمون، عاریت میں لے رہا ہوں، ضائع ہو گیا نا تو میں دوں گا نا، اگر چیز مثلی ہے تو مثل، ذوات الامثال ہے تو مثلی، ذوات القیم ہے تو قیمت دے دی جائے۔ تو وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، جو لوگ چھوٹی چھوٹی چیزیں دیتے نہیں، کوئی دینے والا ہو تو روکتے ہیں، بتائیے ایسے معاشرے کا حال کیا ہوگا؟